السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام پکار کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم موجودہ سیاسی صورتحال پہ بات کرنے جا رہے ہیں، جس میں یقیناً ہم سب جانتے ہیں کہ کراچی میں رینجرز کی طرف سے ٹارگیٹڈ آپریشن جاری ہے۔ دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت اور ان پر کڑی تنقید کی جا رہی ہے۔ کچھ تنقید نندی پور پروجیکٹ کی وجہ سے کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ حلقہ این اے 122 میں ضمنی انتخاب 11 اکتوبر کو ہونا ہے۔ میدان سج چکا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان تحریک انصاف دونوں پولیٹیکل پارٹیز کا یہ مقابلہ، اور اس میں ایک دوسرے پر بیان بازی۔ اور پھر کراچی کی جب ہم نے بات کی ہے تو یہ ہم کیسے ایک طرف رکھ کے بات کر سکتے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین صاحب کی برطانیہ میں لندن میں ضمانت فروری تک ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے۔ ان تمام ٹاپکس پہ آج کے پروگرام میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں، کراچی سے ہمیں جوائن کیا ہے فیصل رضا عابدی صاحب نے۔ فیصل صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ کراچی میں موجود ہیں تو کیوں نہ کراچی سے ہی گفتگو کا آغاز کیا جائے، اور کراچی کی بات کرتے ہوئے جو آج اوپننگ میں سب سے پہلے میں نے کہا ہے کہ کراچی میں رینجرز کی طرف سے ٹارگیٹڈ آپریشن جاری ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب امن و امان کی صورتحال پہلے سے بہت بہتر ہے؟ کیونکہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، آئی ایم شیور کہ آپ کو بھی یاد ہوگا کہ گزشتہ دور حکومت میں رحمان ملک صاحب جب وفاقی وزیر داخلہ تھے تو ان کا یہ کہا جاتا تھا جب بھی میڈیا پہ کوئی ٹارگٹ کلنگ کی خبر نشر ہوتی تھی کہ دیکھیں ہر خبر جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ کا اس کو رنگ نہیں دیا جا سکتا، بہت سے اور بھی واقعات ہوتے ہیں، انتقامی کاروائیاں ہوتی ہیں، کوئی کسی کو کسی وجہ سے مار دیتا ہے، تو اتنی بھی صورتحال بری نہیں ہے کراچی کی۔ تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کراچی میں موجود ہیں، زمینی حقائق کیا ہیں؟ کیا امن و امان کی صورتحال کراچی کی اب پہلے سے بہت بہتر ہے؟ جی شکریہ ممتاز بھائی، اور معاف کیجیے گا، میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ پہلے کے مقابلے میں اس وقت کراچی کی کیا صورتحال ہے وہ اس کا تو آپ کو بھی علم ہوگا اور پورے پاکستان کو بھی اور خود کراچی کی عوام کو بھی ہے، لیکن جو ہمارے پاس کیلکولیشن ہے اس کے مطابق یہ 5% ہے، اور یہ 95% جب اضافہ ہوگا اس وقت کیا سکون ہوگا، کیا زندگی ہوگی، کیا آزادی ہوگی۔ جو ایک آزاد معاشرے میں جینے کا حق ہے عوام کو وہ ہوگا، وہ صرف اسی صورت میں ممکن ہو پائے گا جب اس ملک میں انصاف ملنا شروع ہوگا۔ ہم نے آپ نے 7 سال بے شمار ڈیبیٹس کی، ہر محکمے پہ کی، ہر سفارتکاروں پہ کی، حکومتی اراکین پہ کی، ملٹری پہ کی، آپریشنز پہ کی، لیکن ہم ایک سیگمنٹ بھول گئے کہ یہ تمام مجموعے جس جگہ جا کے جس دہلیز کے اوپر انصاف لیا کرتے ہیں ہم نے کبھی اس پہ گفتگو نہیں کی۔ جس دن پاکستان کے اندر باقاعدہ عدالتی کارکردگیوں کے اوپر سوال اٹھنا شروع ہوں گے اور اس پہ ڈیبیٹ کا آغاز ہوگا تو بہت ممکن ہے کہ اس کے اندر بھی بہتری آئے، لیکن تاحال جتنے بھی رینجرز کے آپریشن ہیں سڑک کی سطح پر، علاقائی سطح پر، ڈویژنل سطح پر یہ بہت بہترین ہے، لیکن وہ جو پکڑ کے جتنے بھی دہشت گرد عدالتوں کی طرف بھیجے گئے، آپ کو یہ جان کے بڑی حیرت ہوگی کہ 90% جو دہشت گرد ہیں وہ ان عدالتوں سے مہینوں کے اندر ضمانت پہ رہا ہو کے واپس آ گئے۔ تو کارکردگی بنتی رہے گی، بگڑتی رہے گی، اچھے حالات آتے رہیں گے، پھر برے آتے رہیں گے، تاوق کہ ان دہشت گردوں کو قرار واقعی سزا نہ دی جائے۔ اب اس کے لیے دہشت گردی کے تمام مقدمات جو ہیں آئینی طور پہ اور قانونی طور پہ پارلیمنٹ کے فیصلے کے تحت اور خود سپریم کورٹ کے حالیہ فل بینچ کے تحت ملٹری کورٹ میں جانے چاہیے تھے، جو اب تک نہیں جا رہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ عمل اس وقت تک شروع نہیں ہوگا جب تک یہ وفاقی حکومت اور یہ صوبائی حکومتیں آرٹیکل 245 کا نفاذ نہ کریں۔ یہ سمجھاتے ہوئے آج 6 مہینے ہو گئے، سمجھ آئے گی پاکستان قوم کو 2-4 سال بعد، لیکن نقصان ہو چکا ہوگا، اور اگر یہ نہیں سمجھنا چاہتے تو ان کی مرضی ہے۔ اسی لیے اس کا نام 2013 میں جو یہ کانسیپٹ ہم نے دیا تھا اس کا ڈیموکریٹک مارشل لا رکھا تھا، یعنی کہ حکومت بھی چلتی رہے، پارلیمنٹ بھی چلتی رہے، اور ملٹری کورٹ سے دہشت گردوں کو سزا بھی ہوتی رہے۔ دیر آئے درست آئے، جب بھی آئے، اب یہ عوام کے اوپر ہے کیونکہ یہ جمہوری کانسیپٹ ہے، جب عوام چاہے گی یہ ہو جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے 7 سالہ جنگ کے اندر ہمارے ذمے جو کام تھے ہم نے وہ مکمل کی، اور ایک ایسی میچور سوچ دی کہ وہ سوچ جو ہے پالیسی بن کے پوری ریاست کے اندر رن کر رہی ہے۔ الحمدللہ اس میں ہم کامیاب ہوئے۔ ٹھیک ہے، لیکن فیصل صاحب آپ نے کہا ہے کہ ابھی صرف 5% ہوا ہے، 95% رہتا ہے، جس میں آپ نے یہ بھی کہا کہ عدالتوں سے دہشت گرد چھوٹ جاتے ہیں، یا جن لوگوں کو گرفتار کر کے عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے وہ چھوٹ جاتے ہیں، تو اس میں قصور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا تو نہیں ہے، وہ تو اپنا کام مکمل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پولیس نے آگے اس کیس کو لے کے چلنا ہے۔ جس طرح کے ایویڈنس فراہم کیا جائے گا، اگر گواہ پیش نہیں ہوں گے، گواہوں کو سیکیورٹی فراہم نہیں کی جائے گی، تو پھر کیسز تو بالکل ویسے ہی چلتے رہیں گے جیسا عرصہ دراز سے چلتے چلے آ رہے ہیں، اور پھر عدالت نے بھی جو فیصلہ سنانا ہے وہ ایویڈنس کی روشنی میں سنانا ہے، تو اگر ان کے سامنے ایویڈنس نہیں ہوگی، گواہ نہیں ہوں گے، تو پھر فیصلہ کیا سنائیں گے؟
تو 65 سال میں اگر کوئی گواہی نہیں ملا آپ کو اور 65 سال کے اندر کوئی ایویڈنس ہی نہیں ملے آپ کو, تو پھر پولیس کا محکمہ تو فارغ کر دینا چاہیے نا آپ کو. تو پھر آپ کا سب سے زیادہ زور یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو پروسیکیوشن آفیسرز تھے, میجر ایکٹ آف لا کے تحت ان کو 2 سال کی سزا دینے کی پابند ہے عدالت, کہ اگر یہ پروسیکیوشن ثابت نہ کریں. تو آپ عدالتی ججوں کو فون کر کے کیوں نہیں پوچھتے کہ آپ نے اب تک کتنے لوگوں کو 2 سال سزا دی ہے جو پروسیکیوشن ثابت نہیں کر سکے؟ آپ 2 پہیوں پہ گاڑی چلائیں گے نا, 1 پہیے پہ تو نہیں چلا کرتی گاڑی, 1 پہیے کے اوپر تو صرف مسخرے جو اپنے کرتب دکھایا کرتے ہیں. آپ ان کو بولیں عدالتوں کو کہ یہ 2 سال کی سزا دینا شروع کریں پروسیکیوشن آفیسرز کو. 65 سال کے اندر آپ کو کوئی ایک پروسیکیوشن بھی ثابت نہیں کر سکے آپ لوگ, تو یہ تو فیلئر ہے پولیس کا. تو کل آپ کو مطالبہ کرنا چاہیے کہ پولیس کا محکمہ ختم کر دیا جائے. تمام گواہ بھی جاتے ہیں, تمام ثبوت بھی جاتے ہیں, بلکہ بہت سے تو ایسے بھی گواہ گئے جنہوں نے عدالتوں میں ججوں کے سامنے کھڑے ہو کے کہا کہ 100 قتل کیے ہیں اور اگر مجھے موقع ملا تو میں مزید قتل کروں گا, اور اس کو پھر عدالتوں نے اتنے بڑے ثبوت ہونے کے باوجود اگر رہا کر دیا, تو پھر ممتاز بھائی یہ تو بات تو بیکار ہے. یہ تو پھر آپ کے جج جو ہیں ڈرتے ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ڈرتے ہیں, کیونکہ یہ جو جتنے بھی اب تک فیصلے ہوئے ہیں آپ دیکھیں, پراپرٹی کے کیسز 50 سال سے, کیا اس میں بھی فیصلے نہیں ہونے؟ آخر میں معاملہ کہاں ختم ہوتا ہے جی؟ باہمی لین دین ہو گیا اور ان میں کمپرومائز ہو گیا. تمام کیسز کمپرومائز پہ بھی ختم ہوئے ہیں, کوئی فیصلہ تو آیا ہی نہیں آپ کے پاس, اور جو فیصلہ ہے اس پہ آپ عمل نہیں کرتے. تو اب کیا کریں اس کے اندر آپ بتا دیجیے. فیصل صاحب, جو یہ 5% آپریشن رینجز کی طرف سے کیا گیا ہے, اس آپریشن کی وجہ سے بھتہ خوری, اغوا برائے تاوان, ٹارگٹ کلنگ, ان تمام واقعات میں کمی آئی ہے. تو اس کا کریڈٹ, یہ کافی عرصے سے یہ بحث چلتی چلی آ رہی ہے. پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ جی دیکھیے ہمارے فیصلوں کی وجہ سے کراچی میں امن ہوا ہے, ہم نے وہ تمام اقدامات کیے جو کہ پہلے نہیں گورنمنٹ نے کیے تھے. تو کریڈٹ کیا پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کو جائے گا یا رینجرز کو جائے گا؟ بہت شکریہ, بڑا پیارا سوال کیا آپ نے. پہلے تو میں آپ کو بتاؤں, رینجر نے 5% آپریشن نہیں کیا. رینجرز نے اپنے طور پہ جتنا ایک آٹے میں جس طرح نمک ملا دو نا, اس معاشرے کے اندر دہشت گرد ویسے ملے ہوئے تھے جو آپ کے ساتھ چل رہے تھے, پھر رہے تھے, نمازیں پڑھ رہے تھے, اللہ اکبر کہہ کے آپ کے اوپر دھماکہ کر کے مار رہے تھے, آپ کے مزارات کو تباہ کر رہے تھے, آپ کے محرم اور عید میلاد النبی کے جلوسوں کو تباہ کر رہے تھے, بازار میں ہماری ماؤں بہنوں کا قتل عام کر رہے تھے, پختونوں کا کھلے عام قتل عام کر رہے تھے. تو میرے بھائی اس بیچ کے اندر رینجرز کا اترنا, تفریق کرنا اور تفریق کر کے دہشت گردوں کو کٹہرے میں لانا, انہوں نے اپنا 100% کام کیا. 5% یہ بہتری آئی ہے. 95% ڈیپینڈ کرتا تھا آپ کی عدالتوں پہ کہ آپ ان کو تختہ دار پہ لے کے جاتے. اب جن کو آپ سزا دیتے رہے ان کو عدالت پروٹیکشن دیتی رہی. تو یہ کسی کا کریڈٹ نہیں ہے, بالخصوص یہ صرف پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کا کریڈٹ ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, آپ بجائے ان کو کریڈٹ دینے کے آپ ان سے کہیں نا کہ کریڈٹ آپ کا ہوا, چلیں یہ کریڈٹ ہی میاں نواز شریف صاحب کو دیا. آپ نے آرٹیکل 245 کا نفاذ کر رکھا ہے اسلام آباد میں, اچھی چیز ہے تو آپ نے نفاذ کیا ہے نا, تو اس کو کراچی سے خیبر تک نفاذ کر دیں. ہم مجھ سمیت پورا پاکستان کہے گا یہ میاں نواز شریف کا کارنامہ ہے. اس پہ یہ آتے نہیں, تو آپ پھر بھی ان کو کریڈٹ دیے جا رہے ہیں. یہاں پہ جتنے دہشت گرد پکڑے جا رہے ہیں, جتنا اب تک مالی بدعنوانیوں کے اندر دہشت گرد پکڑے گئے, ممتاز بھائی سارے مقدمات تو ان عدالتوں میں گئے نا. بڑے بڑے چور, وزیر, مشیر جو ہیں عدالتوں سے ضمانت لے کے آ گئے. لیکن فیصل عبدی صاحب, اسلام آباد میں نفاذ کی وجہ یہ بھی تھی کہ جمہوریت کو خطرہ تھا. بھائی یہاں مملکت کو خطرہ ہے, جمہوریت گئی ایسی تیسی میں. جب ریاست ہی نہیں ہوئی تو جمہوریت کس چیز کو کہتے ہیں پاکستانیوں کو یہی نہیں پتا چلا آج تک. ذرا پاکستانیوں کو روک کے تو پوچھو جمہوریت کس کو کہتے ہیں. جمہوریت میاں نواز شریف کی شکل کا نام ہے, جمہوریت قائم علی شاہ کی شکل کا نام ہے, جمہوریت کیا عمران خان کی شکل کا نام ہے. جمہوریت جمہور کی منشا کا نام ہے, جس منشا پہ چلتے ہوئے آپ نے عدالت میں ووٹ دیا ملٹری کورٹس کو, عدالتوں نے وہ ملٹری کورٹس پاکستان میں لاگو ہوئیں, جس پہ یہ گھس بیٹھیے جا کے سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑے ہو گئے. سپریم کورٹ سے ہم 4 مہینے تک لڑتے رہے, آخر میں ہم ان کو بچا پائے. اب عدالتیں چلانا تو ان کے اختیار میں نا. اسلام آباد میں ملٹری کورٹ چل رہی ہیں, باقی پاکستان میں نہیں چل رہی. تو انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی کہ پورے ملک سے مقدمات جمع کر کے اسلام آباد میں لاؤ, جس کو چودھری نثار جو وہاں بھیجے گا. تو اگر کریڈٹ ان کا ہے تو میاں نواز شریف سے کہیں کہ داعش کا سب سے بڑا ترجمان مولوی عزیز ہے, جس پہ غداری کا مقدمہ ہے, کل ہی اس کو گرفتار کر کے دکھاؤ, ٹیسٹنگ کے حساب کے سامنے آ جائے گا. اگر گرفتار کر لیا تو میاں نواز شریف کو کریڈٹ دینا, ورنہ سمجھ جانا کہ میاں نواز شریف پاکستان کو آئین پاکستان کے تحت نہیں, فرقہ وارانہ بکس پہ چلا رہا ہے. اتنی سی بات ہے. اگر آپ کی بات کریں فیصل رضا عابدی صاحب, عوام کی آپ نے بات کی, تو عوام تو آج بھی وہی نعرے لگا رہی ہے. آپ حلقہ این 122 میں انتخابی مہم میں دیکھ لیں کہ جہاں پر کہیں پی ایم ایل این کا جلسہ ہو رہا ہوتا ہے, کوئی کارنر میٹنگ ہو رہی ہے, تو وہاں پر آج بھی نواز شریف صاحب کے نعرے لگ رہے ہیں, ان کی حکومت کی تعریفیں ہو رہی ہیں, اور یہ نعرہ بلند بھی کیا جاتا ہے کہ شیر ایک بار پھر. کیا بلند کیا جاتا ہے؟ شیر کی بات ہو رہی ہے کہ شیر ایک دفعہ پھر, یعنی کہ شیر ایک دفعہ پھر جیتے گا. اگر حلقہ N122 کو لے لیا جائے تو وہاں پر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جی ایک دفعہ پھر یہیں سے شیر منتخب ہوگا, یعنی کہ یا صادق صاحب جیتیں گے
اور آن دا ہول دیکھا جائے تو گورنمنٹ کے حوالے سے لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہے. تاجروں کی بات ہم کر رہے تھے کہ 0.6% جو ٹیکس لگایا گیا ہے ود ہولڈنگ ٹیکس, اس پہ تاجر بھی ناراض ہیں, لیکن میں نے تو کچھ تاجروں کو بھی دیکھا ہے کہ حکومت کے حق میں بات کرتے ہوئے. بہت پیارا سوال ہے آپ کا. میں آپ کو اس کا تفصیل سے جواب دوں اگر آپ مجھے اجازت دیں. مجھ سے زیادہ اس عوام کو کون سمجھے گا یار. 7 سال میں نے جنگ لڑی ہے, 7 سال تک یہ عوام سوشل میڈیا پہ میرے ساتھ دینے کے وعدے کرتی رہی, لیکن کوئی میری دہلیز پہ ایک بار بھی نہیں آیا جس نے آ کے کہا ہوگا کہ ہم آپ کا ساتھ دیتے. تو یہ تو میں نے اپنے اکیلے کندھے پہ لڑی ہے, اس پہ کسی کا نہ میرے پہ کوئی احسان ہے. میں سیاست چھوڑ چکا, نہ میں نے کسی سے ووٹ کی بھیک مانگنی ہے. تو جو ووٹ کی بھیک مانگ رہے ہیں نا, یہ اپنے جوتے انہی کے سر پہ ماریں جا کے, میرے سامنے تو آئیں بھی نہ, ورنہ میں ان کو بتاؤں گا کہ یہ کس ٹائپ کی عوام ہے. دوسرا میں آپ کو بتاؤں, اس عوام کو سمجھنے کے لیے آپ کو جو ہے نا وہ بابر کی سوانح عمری جو کی طرف جانا پڑے گا. وہ ایک کتاب لکھی ہے, اس میں اس نے کہا ہے کہ میں ایک ایسی دہلیز پہ آیا ہوں جہاں پہ اس قوم نے ہر حملہ آور کا ڈھول بجا کے استقبال کیا ہے. تو آپ اس سے کوئی امید نہ رکھنا. اور بے شک کہ یہ سیاسی کلچر چلتا رہے گا, اسی لیے اس کا نام جمہوری مارشاء اللہ تھا. اور یہ کانسیپٹ میں نے بنایا تھا عوام کی سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ایک جمہوریت بھی چلتی رہے, کیونکہ اس جمہوریت کے چوروں کے ساتھ وابستہ ہے پاکستان کی عوام کی زندگی. یہ عوام کی زندگی میں بڑے بزرگ جتنے یہ 60 سالہ 70 سالہ ڈیبیٹ کرتے نظر آتے ہیں, سب سے پہلا سوال تو ان سے کیجیے گا کہ اگر کرپشن ختم ہو گئی تو آپ کی اولادیں کیا حلال کے اندر رہنے کے لائق ہیں؟ وہ اس زندگی کو قبول کریں گے؟ تو جواب آئے گا قطعاً نہیں. لیکن دوسروں پہ تنقید کرنا یہ اپنی حق سمجھتے ہیں. ان کی اولادوں کو میرا پیغام ہے, اپنے گھروں میں جا کے اپنے باپ دادوں سے پوچھو کہ تمہاری آمدنی تو یہ پے سلپ دکھا کے پوچھو, اور یہ آسائشیں کہاں سے لے کے آ رہے ہو؟ تو ظاہر سی بات ہے صاحب حرام کی آمدنی سے آ رہی ہے. تو یہ جب تک ڈاکو چلیں گے یہ خوشحال چلیں گے. تو اس لیے ان کو ہر صورت میں ڈنڈے کے بجائے ڈاکو ہی چاہیے ہوگا. میں تو اس عوام کی سوچ پہ حیران ہوں. یہ 18 مہینے تک ملٹری کوڈ گاتی رہی, ملٹری کوڈ لگ گئی, ملٹری کوڈ اب آخری نہج پہ رکی ہوئی ہے جہاں 245 لگنا ہے. اس عوام نے ایک دن بھی ان سیاسی جماعتوں سے سوال نہیں کیا کہ یار آپ آرٹیکل 245 کا نفاذ کر کے ملٹری کوڈ تو چلائے نا جس کو آپ نے ہی لاگو کیا ہے. یہ جمہوری مارشاء اللہ ہے. میں ٹیک اوور کی گفتگو نہیں کیا کرتا, میں جمہوری مارشاء اللہ کی سوچ کا حامی ہوں. تو اس عوام کو چاہیے کہ جو جماعت بھی ملٹری کوڈ کو لاگو کر دے اس کے صوبے میں, کیونکہ یہ صوبہ ہی لاگو کرے گا. پیپلز پارٹی سندھ میں, PMLN جو ہے وہ پنجاب میں ہے, تحریک انصاف جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں. جو جماعت اپنے صوبے کے اندر ملٹری کوڈ کو لاگو کرے آرٹیکل 245 کے ساتھ, میں پوری عوام کو کہوں گا جاؤ اس کو ووٹ دے دو. اور اگر یہ لاگو نہیں کرتے تو یہ سبق دینے کا بہترین موقع ہے پاکستان کی عوام کو کہ آزاد امیدوار کا چناؤ کر کے ان کی سیاست کو دفن کر دو, اور ان کو پیغام دو کہ اگر تم پاکستان کی سالمیت کے لیے دہشت گردوں کو سزا نہیں دے سکتے تو تمہیں کس چیز کا ووٹ دیں. اس کے باوجود اگر عوام نے ان کو ووٹ دینا ہے تو یہ میرا آپ سے وعدہ ہے, ہم بلدیات کو ٹیسٹنگ کیس کی طرح لے رہے. اگر یہ ہماری سوچ میں نہیں آ سکتے تو پھر ہم عوام کی سوچ پہ آ کے کہیں گے نہیں یار تم لوگ صحیح تھے, یہ معاشرہ چلنا ہی ایسا ہے, تم لوگ کبھی نہیں بدل سکتے. کیونکہ جو آدمی خود نہ بدلنا چاہے اس کو تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بدلا کرتی. چلیں فیصل رضا عابدی صاحب, اگر انتخابات ہی کی بات ہو رہی ہے تو ابھی بلدیاتی انتخابات ہونے ہیں, سندھ میں بھی ہونے ہیں, کراچی میں ہونے ہیں. وہاں پر کیا ہوگا؟ MQM کو کیا کامیابی حاصل ہوگی؟ سندھ میں کیا پیپلز پارٹی کو کامیابی حاصل ہوگی؟ یا اس دفعہ صورتحال بالکل مختلف ہوگی؟ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ اتنا عوام کو اویئر کیا گیا ہے, اتنا کچھ انہیں بتایا گیا ہے کہ ان کے لیے کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے, کون ان کے حق میں ہے کون ان کا دشمن ہے, تو ووٹ پھر کس کو دے گی عوام؟ دیکھیں نا ممتاز بھائی, میں تو آتا ہوں اب 15 دن میں کوئی ایک بار. آپ جیسے پرانا ساتھ دیے ہوئے صحافیوں نے جس ماحول میں میرا ساتھ دیا ہے, وہ جب حکم کرتے ہیں میں نہ چھوٹا دیکھتا ہوں نہ بڑا دیکھتا ہوں, میں تو صرف ساتھ کو اہمیت دیتا ہوں, کیونکہ جو میرا ساتھ دیتا ہے نا اس کا تو میں قیامت تک ساتھ دیتا ہوں. یہ میرا اصول ہے زندگی کا. تو میں تو آ جاتا ہوں. یہ آپ لوگ سوچیں یار, آپ تو روزانہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, 6 بجے سے دکانیں شروع ہوتی ہیں اور 12 بجے تک دکانیں چلتی ہیں. آپ عوام کو اتنا اویئر کرتے رہے. یہ سوال تو آپ عوام سے کریں نا, ورنہ یہ تو آپ لوگ کا فیلئر ہے, میرا تو نہیں ہے. اگر عوام نہیں سمجھی تو عوام سمجھے گی. عوام کو 2 دن کا سکون ملتا ہے نا, عوام اپنی وہ سارا ماضی فراموش کر دیتی ہے, 82,000 لاشیں فراموش کر دیتی ہے. لیکن اگر کسی عوام کے گھر میں لاش آ جاتی ہے تو وہ گھر والا چاہتا ہے کہ پورا پاکستان سوگوار ہو جائے اس کے ساتھ, اور برابر میں کسی کی لاش آتی ہے تو اس کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ بھائی میرے یہاں تو لاش نہیں آئی. تو اگر یہی سوچ چلنی ہے تو آپ کبھی بھی نہیں سدھریں گے. آپ 2 دن کی بہتری نہ دیکھیں, آپ بہتر مستقبل کی طرف جائیں. 2 دن کی تکلیف اٹھا کے آپ سدا بہار مستقبل ہے. میں گوادر میگا آئل سٹی کا ریسرچر ہوں پاکستان میں. 2009 سے میں گوادر میگا آئل سٹی بتاتا آیا ہوں. یہ میں فصلی بٹیرے نہیں ہوں جو فصل لگنے کے بعد چیں 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 کرنے بیٹھ جاتے ہیں. میں 2 سال سے گالیاں کھاتا آ رہا ہوں اسی عوام کی. اس عوام کا کوئی کام ہی نہیں تھا. عدالت کے اوپر, افتخار چودھری کے اوپر, گوادر میگا آئل سٹی کے اوپر, ایران گیس پائپ لائن پہ مجھے گالیاں دینے کے اور شیعہ بنانے کے. تو میں ان سے کہتا ہوں یار اب تم جو ہو وہ ساری باتیں وہی کر رہے ہو جو میں 5 سال سے کر رہا تھا. تو سب سے پہلے تو تم لوگ میرے سے معافی مانگو جو مجھے گالیاں دیتے تھے. لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ دنیا میں حضرت آدم سے لے کے آج تک
اتنا بڑا منصوبہ نہیں ہے جتنا یہ اکیلا گوادر میگا آئل سٹی منصوبہ ہے, اور پوری دنیا پہ تمہاری حاکمیت آ رہی ہے. 2016 میں تمام پاکستانیوں کو کہہ چکا ہوں کہ پاکستان آنے کی تیاری کرو, میں اپنی بات پہ قائم ہوں. آپ صرف آرٹیکل 245 کا نفاذ کریں, آپ پاکستان کو بدلتا ہوا دیکھیں گے. ٹھیک ہے. فیصل رضا عابدی صاحب, آپ نے ابھی کہا کہ جی آپ اتنے عرصے سے کیا کیا کچھ کہتے چلے آ رہے ہیں. سول مارشل لاء کی, جمہوری مارشل لاء کی آپ نے بات کی, گوادر کی بھی آپ نے بات کی. اس سے پہلے ہم سب کو بہت اچھی طرح سے یاد ہے کہ ٹیلی ویژن پر آپ نے گلا پھاڑ پھاڑ کے یہ کہتے رہے کہ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے جب یہ 4G لائسنسز دیے جائیں گے. تو ان تمام پوائنٹس کو جو آپ ریز کرتے آ رہے ہیں اتنے عرصے سے, اس پر تو کچھ بھی نہیں ہوا. بات تو وہیں کی وہیں ہے, جس نے جو کرنا ہے وہ کرتا چلا جا رہا ہے. کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ نہیں, کیا بات کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں ہوا. کیا بات کی آپ نے؟ آپ دیکھیں ضرب اس کے اوپر پوری میری اپنی موومنٹ ہے, 9 جلسے ہیں, وہ میڈیا نے نہیں دکھائے. مجھ سے فرقہ وارانہ بغض رکھا میڈیا نے, لیکن میں نے کوئی شکایت نہیں کی. وہ الحمدللہ ضرب عزب ہوئی. ملٹری کوڈ کا مائنڈ سیٹ میں لے کے آیا, ملٹری کوڈ میں نے رائج کرایا اور انہی لوگوں سے ووٹ کرایا, میں کامیاب ہوا. گوادر میگا آئل سٹی کا میں نے دفاع کیا, لوگوں کو بتایا, لوگوں کو ان کی زمینیں بیچنے سے باز رکھا میں نے, جو ٹکے ٹکے کے اوپر زمینیں بیچ کے بھاگ رہے تھے انویسٹمنٹ کرنے کے بعد. الحمدللہ گوادر میگا آئل سٹی آج فوج کے کنٹرول میں موجود ہے اور فوج بہت تیزی سے اس پہ کام کر رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ انگوٹھے کا تھم امپریشن میں لایا 13 مئی کو, الحمدللہ 28 حلقوں کے اندر تھم امپریشن نے مجھے کامیابی دی اور یہ گھسبیٹھیے ثابت ہوئے, آپ کے سامنے موجود ہے. تو میں تو ایک مائنڈ سیٹ ہوں نا, گلا نہیں پھاڑتا تھا میں لوگوں کے ذہن بناتا تھا ڈیبیٹ کر کے, جو میرا سیاستدان کا کام ہے, بحیثیت سیاستدان میرا کام تھا. اور عدالت کی آزادی کے لیے, حقیقی آزادی کے لیے میرا کیس موجود ہے سینٹ کے اندر, اس پہ میری پوری تحقیق موجود ہے. جس چیف جسٹس کو آپ امیر المومنین کہا کرتے تھے, میں نے اس کی اصل شکل دکھائی. آج آپ اس کی ریٹائرمنٹ کے بعد آپ سب مرد بنے ہوئے پاکستان میں. تو یہ سب چیزیں آپ لوگوں کو سوچنے کی ہیں کہ اگر کوئی آدمی بتا رہا ہے تو اس کو ذہن سے سوچے تو صحیح کہ وہ کہہ کیا رہا ہے. اس کو یہ نہ دیکھے کہ وہ شیعہ کہہ رہا ہے, اس کو یہ دیکھے کہ وہ کہہ کیا رہا ہے. وہ اگر صحیح کہہ رہا ہے تو اس پہ آپ کو آنا چاہیے, اور اگر نہیں آتے تو پھر شہنشاہ بابر. اگر اسی بات کو لے لیا جائے فیصل رضا عابدی صاحب کہ آپ نے لوگوں کے ذہن بنائے ہیں, تو اب جو بلدیاتی انتخابات ہوں گے تو کیا اس میں جو آپ نے لوگوں کا ذہن بنایا ہے اس پر کیا لوگ MQM کو ووٹ کریں گے یا نہیں کریں گے, اس پر میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا. لیکن اس سے پہلے ہمیں لینی ہے بریک. ناظرین, بریک کے بعد لوٹ کر آئیں گے تو اسی سوال سے ہم گفتگو کو دوبارہ سے شروع کریں گے. ملاقات ہوگی بریک کے بعد. ناظرین, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. پروگرام پکار, اور آج کے پروگرام میں ہماری فیصل رضا عابدی صاحب سے گفتگو جاری ہے. وقفے پہ جاتے ہوئے فیصل صاحب آپ سے ایک سوال پوچھا تھا, آپ ہی کی کہی ہوئی بات پر آپ نے کہا جی آپ نے لوگوں کا ذہن بنایا ہے. تو اگر آپ نے لوگوں کا ذہن بنایا ہے اور اس میں آپ کامیاب رہے ہیں, تو اب جو بلدیاتی انتخابات ہونے ہیں اس میں آپ کو کراچی شہر میں, حیدرآباد میں کیا ہوتا نظر آ رہا ہے؟ کیا متحدہ قومی موومنٹ کو ابھی بھی اسی طرح سے ووٹ ملیں گے جس طرح سے کراچی میں, حیدرآباد میں ہم ماضی میں دیکھتے چلے آئے ہیں, ملتے رہے ہیں, یا اب پہلے کی صورتحال اور تھی اور اب اور ہے؟ شکریہ ممتاز بھائی. میں آپ سے بتاؤں کہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ذہن میں نے بنایا ہے, کیونکہ سانحہ پشاور سے پہلے آپ کسی کا ایک ریکارڈ لا کے دکھا دو مجھے. یہاں 4 مہینے تک سیاستدان جو ہے صبح شام تقریریں کرتے تھے, اینکر تبصرے کرتے تھے, کسی کے یہ الفاظ لا کے دکھا دو جو اب نظر آ رہے, تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ذہنی ہم نے بنایا ہے. دوسرا میں آپ کو بتاؤں, ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے سیاست سے. ہم تو آج سے آپ کے پروگرام سے ایک نئے ذہن کا آغاز کر رہے ہیں, کیونکہ میری کل جد و جہد کا اب ایک نقطہ رہ گیا, 2. ایک کہ میں یہاں پہ آرٹیکل 245 لگا کے جمہوری مارشل لاء کو اس کی اصلی حالت میں بحال کروا دوں, اور دوسرا شہید بے نظیر بھٹو کے قتل کا کیس سامنے لے کے آؤں, ریسرچ جو میں انشاءاللہ عاشورہ کے بعد سے شروع کروں گا. میں نے عوام کو صرف آپ کے پروگرام کے ذریعے ایک میسج دینا ہے کہ آپ میری بات پہ یقین رکھیں. آپ کی ساری جد و جہد, اور آپ دیکھیں گے کہ زندگی کا مزہ کیا ہوتا ہے اور پاکستان میں پیسے کی ریل پیل کیا ہوتی ہے. میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ کرپشن اس ملک میں ختم نہیں کی جا سکتی, صرف اس کی ایک ہی صورت ہے کہ آپ کے درمیان اتنا پیسہ چھوڑ دیا جائے کہ آپ لوگ تھک جاؤ پیسے سے. تو اس کا طریقہ گوادر میگا آئل سٹی ہی تھا. میں تو آپ سے صرف ایک گزارش کروں گا, آپ بے شک ووٹ دیں. ہم سیاست نہ کر رہے ہیں, نہ کسی کی حمایت کریں گے, علاوہ ان کے اگر شہید کا کوئی بیٹی یا بیٹا آزاد کھڑا ہوا تو اس کے لیے بنفس نفیس اس کا میدان سجانے ہم خود جائیں گے, کیونکہ اس کا حق ہے. اس کے باپ نے, اس کی ماں نے, اس کے بھائیوں نے, اس کے بھتیجوں نے, اس کے بیوی نے, اس کے بچوں نے اس ملک کے لیے قربانی دی ہے. میرے نزدیک سب سے اہمیت جو ہے 82,000 شہداء کے لواحقین ہیں جو ہر وقت میرے ساتھ رہے, جو آج بھی میرے ساتھ ہیں, اور میری کل طاقت کا سرمایہ ہی وہ ہے. اللہ نہ کرے کبھی روڈ شو کا موقع آیا نا تو ان بڑے بڑے سیاستدانوں کو میں دکھاؤں گا کہ سڑک کے اوپر اجتماع ہوتے کیا ہیں. میں ایک وقت کے انتظار میں ہوں, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جماعتیں خود لاگو کر دیں آرٹیکل 245, اور میں اپنی سوچ کے لوگوں کو کہوں گا جو آرٹیکل 245 کا نفاذ کرے اس کو آپ ووٹ دیں, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں یہ پولیٹیکل سسٹم بھی ساتھ چلے گا, اور پولیٹیکل سسٹم کے
جی فیصل صاحب، جی ہمارا سسٹم کو جی چلانے فیصل کے صاحب لیے آواز پہنچ رہی ہے آپ سب تک؟ جی سے اہم میری ترین جی ہاں مجھے آواز پہنچ رہی ہے. جی میں سن رہا لائٹ چلی گئی ہے. کے الیکٹرک کی لوڈ شیڈنگ ہے نا, کے الیکٹرک کی بدماشی ہے شہر کے اندر. 800 ارب روپے کا کاپر بھی کھا گئے, کنڈوں کے بل بھی وصول کر رہے ہیں, ٹیکس بھی پورا نہیں دیتے. نندی پور کے اوپر صبح شام سیاستدان گئے, کے الیکٹرک کا ایک بھی شخص نہیں پکڑا. آپ پیپلز پارٹی کی قیادت سے پوچھیں, پی ایم ایل کہ میرے شہر کا 800 ارب روپے کا کاپر کا ہے. بہرحال میں یہ چاہتا ہوں کہ بلدیات کے اندر جو ہے عوام ان کو ووٹ دے جو آرٹیکل 245 کا نفاذ کرے. عوام اب یہ مطالبہ کرنا شروع کرے. عوام کے ہاتھ میں اس وقت گولڈن وقت ہے, سنہری وقت ہے, کہ یہی وقت ہے کہ وہ پاکستان کو بحران سے نکال لیں گے آرٹیکل 245 لگا کے. جو آرٹیکل 245 لگائے آنکھ بند کر کے اس کو جتوا دے, چاہے کوئی بھی امیدوار ہو اس کا. اور اگر یہ نہیں لگاتے تو آزاد امیدواروں کو پریپیئر کریں اور ان کی سیاست کو دفن کریں. اور انشاءاللہ تعالی ہم نے اپنے آپ کو استعفیٰ دینے کے بعد سیاست سے دور رکھا ہے اور ہم آئندہ بھی دور رکھیں گے. ہم پاکستان کے پارلیمنٹرین کو آج کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے مقروض ہو. آپ میرے سے اجازت لیں گے تا وقت کہ آپ میرا قرض واپس نہ کرتے تو آپ سب سے پہلے میرا قرض واپس کریں تاکہ پاکستان کی عوام جان سکے پارلیمنٹ کتنی سپریم ہے. پارلیمنٹ قرض دار ہے اور وہ میری قرض دار ہے, تو قرض داروں کو یہ شوبہ نہیں دیتی چیزیں کہ وہ اکڑ کے اور پھوں پھاں کر کے باتیں کریں. پہلے ذرا میرے سامنے آ کے مناظرہ کریں تاکہ میں ان کو بتاؤں ان کی پارلیمنٹ کتنی مقروض ہے اور کتنی مضبوط ہے. یہ قومی اداروں کا کھلے عام سودا کر رہے ہیں ٹکو بھاڑوں کے اندر. کے ایس بی بینک کو 1000 روپے میں بیچ دیا, دوسروں کو نوٹس کر رہے ہیں اسلامی بینک والے. ان اسلامی بینک والوں کو میں بتا دوں کہ ان کے نوٹس کا میرے پاس جواب یہ ہے کہ ان کا نوٹس میں نے جو ہے نا اپنے وہ کیواڑ کے اندر لا کے لگا دیا, اپنے نمائندے کو لے کے بھیج دیں. میں ان سے 10 ارب روپے اس حکومت پاکستان کے اور ریاست کے پورے وصول کروں گا. اور اسٹیٹ بینک کو میرا جواب یہ ہے کہ 0.01% پہ جو تم نے ان کو سود کے اوپر قرضہ دیا ہے اسلامی بینک والوں کو, اب پورا پاکستان کی عوام جو اسٹیٹ بینک سے 0.01 پہ ہی قرضہ لے. کس لیے ہم 7% دیں اسٹیٹ بینک کو؟ کھلی بدماشیاں چل رہی ہیں. بدماشیوں کو روکنے کے لیے ملٹری کوڈ بہت ضروری ہے, اس کو لاگو کریں تاکہ آپ کے انصاف کا عمل شروع کر سکے. یاد رکھیے گا جس مملکت کے اندر انصاف کا عمل موجود نہیں ہے وہ مملکت کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. لیکن فیصل صاحب اگر آپ ملٹری کوڈز کو اتنی باریکیوں میں لے کر جائیں گے کہ کہاں پر کس کو کیا چارج کیا جا رہا ہے, کون کہاں پر بدماشی کر رہا ہے, تو پھر تو آپ سیدھا مارشل لاء کی بات کر رہے ہیں کہ فوجی ٹیک اوور ہو جائے. نہیں, there is too much difference between the military takeover and the martial law. پاکستان کی عوام کو آپ یہ کوئی کتاب کھول کے دیں, یہ آپ بتی دکھائیں یا پیچھے لگ جائیں, بہت فرق ہے. مارشل لاء کہتے ہی ملٹری کورٹ کو ہے میرے پیارے بھائی. آپ کوئی مہذب کتاب کوئی ڈکشنری اٹھا کے تو دیکھیے. اور مارشل لاء میں نے تو نہیں لگایا, مارشل لاء تو لگایا اس پارلیمنٹ نے. میں تو ذمہ دار نہیں ہونا. تو پاکستان میں مارشل لاء لگا کے آپ بولو کہ آپ مارشل لاء لگوا رہے ہیں, آپ ایجنٹی کر رہے ہیں. میں تو ایجنٹی کر رہا ہوں. آپ نے تو جوتوں کے اوپر تھوک کے اور اس کو اپنی زبان نکال کے چاٹا ہے ووٹ دے کے. شرم آپ کو آنی چاہیے کہ جمہوری سیٹ اپ کے اندر آپ نے مارشل لاء کو ووٹ دیا ان پارلیمنٹیرین نے. جہاں تک آپ کی گفتگو ہے ممتاز بھائی, ملٹری ٹیک اوور واحد حل ہوتا ہے اگر یہ ملٹری کورٹ نہیں لگائیں گے. اور وہ ہم آئیں گے دلیل کے ساتھ, ہم ان کے انگوٹھے چیک کرائیں گے. جس دن بھی ہم سڑک پہ بیٹھ گئے نا, آپ دیکھیں گے کہ ہم میاں نواز شریف کے انگوٹھے چیک کرائیں گے اور اس قائم علی شاہ کے. آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کتنے جمہوری ہیں. آپ غنڈوں, ڈکیتوں, لینڈ گریبر, منی لانڈرر جو عدالتی فیصلے کے تحت ڈکیت ہیں, ان کو آپ جمہوری نمائندہ کہیں گے؟ کمال ہو گیا. اور اگر میں ملٹری کی وردی کی بات کر لوں, جس نے ریاست بچانی ہے, جس کو ریاست نے حق دیا ہے, تو میں ایجنٹ ہو گیا. واہ کیا سوچ ہے آپ لوگوں کی. آپ لوگوں نے اس سوچ نے تو ملک کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. میں ریاست کی فوج کا سب سے بڑا حامی ہوں. الحمدللہ ایجنٹی وہ ہوتی ہے جو چوری چھپے کی جائے. میں تو کھلا مارشل اللہ کی تحریک لانے والا ہوں. میں مارشل اللہ کی سوچ کو بنانے والا ہوں. میں مارشل اللہ کو یہاں لاگو کرنے والا ہوں اور اعلان ہوں. میں کوئی ایجنٹی نہیں کرتا, میں جو کرتا ہوں کھلے عام کرتا ہوں اور میں اپنے کندھے پہ لڑا ہوں. مجھے کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھو گے کہ میں ان کا قصہ بھی تمام کروں گا تو اپنے کندھے پہ کروں گا, مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. فیصل عابدی صاحب, کراچی کی جب بھی بات ہوتی ہے تو متحدہ قومی موومنٹ کی بات ہوتی ہے. گو کہ آج کی گفتگو میں مجھے لگ رہا ہے کہ آپ متحدہ قومی موومنٹ پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہ رہے, جس کا آپ نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ میں اب عملی سیاست میں نہیں ہوں. لیکن جب ہم اپنے ہاں کے سسٹم کو کرٹیسائز کرتے ہیں, تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, تو وہاں پر دوسری طرف آپ یہ بھی تو دیکھیے نا کہ لندن ہے, برطانیہ ہے, وہاں پر بھی الطاف حسین صاحب کا جو کیس ہے اس کے اوپر ایکسٹینشنز پہ ایکسٹینشنز ان کو ملتی چلی جا رہی ہیں. منی لانڈرنگ کی بھی آپ نے بات کی, تو منی لانڈرنگ کا ہی کیس ہے اور اس میں فروری تک ان کو ایکسٹینشن مل گئی, یعنی کہ ان کی ضمانت اب فروری تک ہے. جی آپ کی بات صحیح ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہ کیس ہے یو کے میں, میری ریاست کا کوئی تعلق نہیں ہے.
صحیح ہے نا, میں ہوں پاکستانی, جو کیس پاکستان میں تو اس کو ڈسکس کروں گا نا, وہ کیس چلتا رہے. آپ نے متحدہ قومی موومنٹ کے ہیڈ کوارٹرز پہ بار بار سرچ آپریشنز کیے, گرفتاریاں کی. میں نے تو کچھ نہیں کہا, اس لیے کہ ان کے اوپر تو کام چل رہا ہے. میں تو آپ سے یہ پوچھوں گا, جتنے گرفتار کر کے لے گئے تھے 80% واپس آ گئے, تو کیا آپ متحدہ قومی موومنٹ سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں؟ اس کا مطلب وہ تو دہشت گرد نہیں تھے. دہشت گرد ہوتے تو وہ آپ کی عدالتوں سے واپس نہیں آ سکتے تھے. یہ تو آپ کی جمہوریت ہے نا. تو میں تو آپ سے سوال کروں گا کہ آپ کی جمہوریت کیوں حسین ہے؟ آپ کی عدالتیں کیوں دہشت گردوں کو چھوڑ رہی ہیں؟ آپ کی عدالتیں کیوں فیصلہ نہیں کر رہی ہیں؟ میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ منی لانڈرنگ کا کیس کہہ رہے ہیں, آپ کی بات صحیح ہے. آپ یو کے اندر چلنے والے کیس کو تو صبح شام پروگرام کریں, اور منی لانڈرنگ کے اوپر یہ ہے PLD 2000 جس کے اندر میاں نواز شریف اور شہباز شریف کنوکٹڈ ہے. تو آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کی ریاست کی حدود کے اندر جو فیصلہ ہوا ڈکیتی کا, اور جس کے اندر عدالت سپریم کورٹ کے 17 رکنی بینچ نے بشمول افتخار محمد چودھری میاں نواز شریف کو ڈکیت اور لینڈ گریبر اور منی لانڈرر ثابت کیا, وہ آپ کا وزیر اعظم کیسے ہے؟ اس پہ پروگرام کب کرنا ہے آپ یہ رکھ لیں. میں اگلے ہفتے اسلام آباد آ رہا ہوں, آئیں بیٹھ کے اس پہ گفتگو کرتے ہیں. اپنی ریاست کی فکر نہیں, دوسروں کی ریاست کا آپ ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں. یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی یار, یہ تو پھر بغض ہو گیا. اب بغض پہ تو میں نہیں چلنے دوں گا آپ لوگ. بات کر رہے ہیں وہیں پر آصف علی زرداری صاحب بھی اس ملک کے صدر رہے ہیں. جی بالکل رہے ہیں. تو اگر تو جہاں پر آپ نواز شریف صاحب کی بات کریں, وہیں پر آپ پھر آصف علی زرداری صاحب کو یا پاکستان پیپلز پارٹی کو, ان کو آپ ایک طرف کیسے کر سکتے ہیں جب آپ منی لانڈرنگ کی بات کریں یا کرپشن کی بات کریں یا ملک کا جو تہس نہس کیا ہے, جو غلط فیصلے کیے گئے ہیں, جس میں ابھی اگر ہم نندی پور پروجیکٹ کو ہی لے لیں تو اس کا آغاز جو ہے وہ کب شروع ہوا, پھر اس کی کاسٹ میں اضافہ ہوتا چلا گیا, اور اب جو کرنٹ سٹیٹس ہے ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں. دیکھیں, میں نے اب تک جو ہے کسی کے اوپر پرسنلی کبھی کوئی الزام نہیں لگا ہے, حالانکہ میں نے 5 سال جتنی محنت کی ہے نا ان لوگوں کے اوپر, آپ اللہ سے دعا کیجئے گا کہ وہ وقت نہ آئے, ورنہ انشاءاللہ تعالی ان کے ساتھ میں وہ کروں گا کہ ان کی زندگی بھی یاد رکھے گی. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے صرف بات کی ہے سزا یافتہ پہ. زرداری صاحب کے اوپر بھی بات کروں گا, آپ دلا لیں سزا, آپ میرے سامنے ان کی کوئی سزا تو لے کے آئیں, ان کی کوئی کنوکشن تو لے کے آئیں. آپ اپنے عدالتی ججوں سے پوچھیں نا یار کہ 15 سال سے نندی پور کرپشن چل رہا ہے, یہ چل رہا ہے, حج کرپشن چل رہا ہے, PIA کرپشن چل رہا ہے, نقص امن چل رہا ہے, کراچی بدامنی کیس چل رہا ہے, ریونیو اسکینڈل کیس چل رہا ہے, ایفر ڈرین کیس چل رہا ہے, سوئچ کیس چل رہا ہے. آپ لوگ سزا کب دیں گے؟ آپ زرداری صاحب کو ایک مقدمے میں سزا میرے پاس لا کے دیں, میں بات کروں گا زرداری صاحب کے مقدمے کے اوپر کہ ہاں یہ سزا یافتہ ہے. نواز شریف صاحب تو آلریڈی سزا یافتہ ہے, میں عدالتی کتاب دکھا رہا ہوں. آپ بھی زرداری صاحب کی کوئی کتاب مجھے دکھائیں, میں بات کرتا ہوں آپ سے. آپ کی عدالتیں فیصلے نہیں کرتی ہیں, آپ بات مجھ سے پوچھتے ہیں. آپ پہلے اپنے ججز سے پوچھیں, کوئی فیصلہ لے کے آ جائے, میں بات کرنے کو تیار ہوں. میں تو خود آپ کی عدالتوں سے کہہ رہا ہوں بھائی ان کا فیصلہ کرو نا. 7 سال سے میں اور کیا چیخ رہا ہوں عدالتوں پہ کہ فیصلہ کرو. اگر یہ ڈکیت ہے, کوئی ان کی ڈکیتی کی رقم میرے پاس تھوڑی آئی ہے. الحمدللہ پوری پیپلز پارٹی میں واحد ہوں جس میں زرداری صاحب بھی نہیں کہہ سکتے کہ میرے پر ان کی کوئی ایک کوڑی کا احسان ہے. کمال ہو گیا. آپ سزا دلائیں اور میرے پاس آ جائیں, اگر میں نہ بات کروں تو آپ پھر بولیے گا. میاں نواز شریف کی تو سزا ہو چکی ہے, ہمیں بریک لینی ہے. اور ابھی آپ زرداری صاحب کی بات کر رہے تھے, تو زرداری صاحب بھی بتاؤ, صدر جو ہیں وہ استثناء کے پیچھے چھپے رہے ہیں, اور جب ان کی ٹرم ایز پریزیڈنٹ ختم ہوئی تو خیر اس کے بعد اس کو پرسو ہی نہیں کیا گیا, وہ بھی ہونا چاہیے تھا. مزید ہم بات آپ سے کریں گے, لیکن اس موقع پر ہمیں لینی ہے بریک, اور بریک کے بعد جب ہم لوٹ کر آئیں گے تو نندی پور پروجیکٹ, کیا فیصل رضا عابدی صاحب کی نظر میں خواجہ آصف جو وفاقی وزیر ہیں پانی و بجلی, کیا آپ کو اس کیس کی وجہ سے, اس پروجیکٹ کی وجہ سے ان کی وزارت جاتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے یا نہیں؟ اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ناظرین, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید پروگرام پکار, اور آج کے پروگرام میں ہماری فیصل رضا عابدی صاحب سے گفتگو جاری ہے. وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر گفتگو کو ریزیوم کرتے ہیں. فیصل صاحب, وقفے پہ جاتے ہوئے بات ہو رہی تھی کرپشن کی, اور جو اسٹیبلش کرپشن ہے جس کا آپ نے کہا کہ جی نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب پہ اسٹیبلش کرپشن ہے. زرداری صاحب کی میں نے بات کی کہ جب وہ صدر تھے تو ان کو استثناء حاصل تھی, وہ اس پہ بچے رہے, پھر اس کے بعد خیر کیس پرسو ہونا تھا, نہیں ہوا, معاملہ ٹھپ ہو گیا. لیکن اگر ہم ابھی کی بات کریں, نندی پور پروجیکٹ کی بات کریں, تو خواجہ آصف صاحب کو کیا اب لگتا ہے کہ اب وہ اس گھیرے میں اتنا پھنس چکے ہیں کہ ان کی وزارت بھی آپ کو جاتے ہوئے نظر آ رہی ہے؟ آئی ڈونٹ نو, یہ تو فیصلہ آپ کی عدالتوں کو کرنا ہے, کیونکہ کرپشن کے سارے کیسز تو آپ کی عدالتوں میں چلیں گے, اور یہ جمہوری سیٹ اپ کے تحت چلنے والی عدالتیں ہیں. اس کا تو آپ ڈسکس کریں ججز سے جا کے کہ ان کو خدا اور اللہ واسطے دیں, ان کو کوئی اس مملکت کے تحفظ کے واسطے دیں. اس 1000 ملین روپیہ یہ پاکستانیوں کے ٹیکس کے ان پہ خرچ ہوتے ہیں, کہ یہ اس پہ فیصلے کب کریں گے. مجھے خواجہ آصف سے کوئی ذاتی اناد نہیں ہے,
اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ وہ کے الیکٹرک کے اوپر کارروائی کریں جنہوں نے 800 ارب روپے کا کاپر اتار کے کھلے عام ڈکیتی کر کے بیچ لیا. اچھا مجھے بڑی خوشی ہوئی پاکستانیوں نے 2-4 FIR کٹوانا شروع کی ہیں کراچی کے رہنے والوں نے کے الیکٹرک پہ کاپر کی. تو میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں ان پاکستانیوں کو. ہر کراچی میں بسنے والے محب وطن پاکستانی سے کہوں گا کہ کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنے تھانے میں جا کے الیکٹرک کی انتظامیہ پہ FIR تو کٹوائیں اتنی بڑی ڈکیتی کی. دوسرا دیکھیں زرداری صاحب کے اوپر جو سوئس کیس ہے آپ کے سامنے ہے ممتاز بھائی, اور میں تو خود 5 سال اس میں انوالو رہا کیونکہ شہید بے نظیر بھٹو کا کیس تھا. صبح شام کوئی 30-40 پروگرام ہوتے تھے تمام ٹیلی ویژنز کے اوپر, اور جس دن سے وہ خط والا قصہ نمٹا افتخار چودھری نے سلوٹ کیا اور تھوک کے چاٹا اس کیس کو, اس کے بعد سے آج تک آپ نے کوئی پروگرام ہی نہیں کیا, اور نہ اس کے بعد کوئی عدالت میں ہیئرنگ ہوئی, یا تو صبح شام ہیئرنگ ہو رہی تھی یا 2.5-3 سال سے کوئی ہیئرنگ ہی نہیں ہوئی. تو یہ تو آپ میڈیا مجھے جواب دینا کہ آپ لوگوں نے کیوں خاموشی اختیار کی ہے؟ کیا کوئی مسئلہ سدھر گیا ہے اندر سے مالکان کا پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب کے ساتھ جو آپ لوگ خاموش ہو گئے, آپ کے مالکان خاموش ہو گئے, آپ کے میڈیا خاموش ہو گئے؟ تو آپ پاکستان کی عوام سننا چاہتی ہے کہ سوئس کیس کا کیا ہوا. آپ بھی سننا چاہ رہے ہیں تو آپ بھی کر لیتے کچھ, مجھے بتائیں نا. ارے مجھے آپ 3 سال میں کوئی ایک پروگرام دکھائیں جو سوئس کیس پہ ہوا ہو. 5 سال پورے پاکستان نے 1,500 پروگرام بھگتے سوئس کیس پہ. 3 سال میں کیا سوئس کیس کا فیصلہ ہو گیا جو آپ لوگ پروگرام نہیں کرتے اب ان کے اوپر؟ کریں نا. اور میں بتاؤں گا اس سوئس کیس کے اندر کیا بلیک میلنگ کرتا تھا افتخار چودھری میاں نواز شریف کے ساتھ مل کے. میں ہوں نا اس میں بیٹھا ہوا, میں اس کا ذمہ دار ہوں, میں بتاؤں گا. دوسرا میں بتاؤں آپ کو کہ میاں صاحب کنوکٹڈ ہیں. میاں صاحب کی کنوکشن کے اوپر میں جو گفتگو کرتا ہوں وہ آپ اس کو ریکارڈ پہ لے کے آئیے. ممتاز بھائی آپ ایک سمجھدار اور پڑھے لکھے صحافی ہیں کہ ابھی انہوں نے ایک لیٹر جاری کیا اور ٹی وی پہ پریس کانفرنس کی شہباز شریف نے کہ ہم نے 5 ارب روپے نیشنل بینک کو واپس کر دیے جو ہم نے اس وقت لیے تھے. تو کنوکشن تو صحیح تھی نا, انہوں نے غبن کیا ہوا تھا. میں تو یہ پوچھ رہا ہوں یار یہ 5 ارب روپے کا جو مقروض تھا اس کو الیکشن کمیشن نے الیکشن لڑنے کی اجازت دی کیسے؟ 30,000 کا جو بل نہ بھرے اس کو تو اٹھا کے باہر پھینک دو. اور یہ بدو پرس جو ہے جس نے 6 ارب روپے کا غبن کیا ہے وہ وزیر اعظم بھی بن جائے, وہ وزیر اعلیٰ بھی بن جائے, وہ قومی کا بھی الیکشن لڑ لے, وہ صوبائی کا بھی لڑ لے اور وہ بلدیات کا بھی لڑ لے. تو پاکستان میں 2 نظام چلا رہے ہو نا آپ, ایک اثر والے کے لیے اور ہے اور غریب کے لیے اور ہے. تو غریبوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو یہ چور چاہیے کیونکہ ان کو بھی 1,000 روپے روز چاہیے. پاکستان میں 95% عوام کرپشن میں غرق ہے, دوسروں پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں, گھر کے اندر ٹوٹل مال ہی کرپشن کا ہے. یہ بتا دیں کہ آپ کی نظر میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ زیادہ کرپٹ تھی یا PMLN کی گورنمنٹ؟ یہ تو فیصلہ عدالت کرے گی نا. نہیں, آپ بتا دیں مجھے کہ آپ کی عدالت کا فیصلہ کرے گی. دیکھیں آپ کی بھی ریسرچ ہے فیصل رضا عابدی صاحب, آپ کی رائے میں دونوں میں سے زیادہ کرپٹ کون ہے؟ بھائی پاکستان کا معاشرہ ہی کرپٹ ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے کہ چلیں آپ ہی آج اپنے گھر میں جا کے موازنہ کریں کہ آپ کے گھر میں حلال کی آمدنی کا مال کتنا ہے اور حرام کا کتنا ہے. کل آپ مجھے فون کر کے بتائیے گا پہلے, تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. دوسرا کرپشن فیشن ہے, کرپشن میں ہر کوئی انوالو ہے. میں کرپشن پہ ڈسکس نہیں کرتا, میں نیشنل ایسٹس کی بات کر رہا ہوں. میرے 7 کیسز ہیں 3G 4G PTCL PIA کے الیکٹرک KSB, یہ جتنے کیسز میں لایا ہوں یہ تو نیشنل ایسٹ ہے. میں تو نیشنل ایسٹ کو جو بیچے گا اس پہ بات کروں گا نا. پیپلز پارٹی کہیں پہ پرائیویٹائزیشن میں نہیں تھی موجود تو میں نے اس پہ بات ہی نہیں کی. پیپلز پارٹی تو اب اندھیر یہاں پہ لوٹ مچائی ہوئی ہے, ریونیو کے اندر ہو, گوٹھوں کے اندر ہو, پرائیویٹائزیشن کے اندر ہو. کے الیکٹرک کی تمام چوریوں میں پیپلز پارٹی کا حصہ ہے. میں تو کہہ رہا ہوں یہ سب سے زیادہ ہے. نواز شریف دوسرے نمبر پر ہے, لیکن نواز شریف رجسٹرڈ ڈاکو ہے, یہ کہہ رہا ہوں میں, عدالتی فیصلے کے تحت. پیپلز پارٹی کا فیصلہ آپ عدالتوں میں لے لیں جا کے. ٹھیک ہے, میں نے یہ نواز شریف صاحب کی کرپشن کی بات اس لیے کی فیصل رضا عابدی صاحب کہ عمران خان صاحب نے کل کہا کہ نواز شریف کرپٹ ترین آدمی ہے. بھائی دیکھو, اگر مجھے پاکستان میں سیاست اگر یہ اللہ کے نام پہ دے دو بابا کے عوض کرنی ہوتی نا تو میں ایسی سیاست پہ لعنت ہی بھیج چکا. تو ان کے اوپر تو آیا ہے ایک الزام کہ وہ جو ان کو فنڈ دیتے تھے وہ پاکستان میں آ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ یار یہ تو ہماری دی ہوئی بھیک ہی کھا گئے. تو اب سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے نا, یا تو ان کو پہلے اپنے جو ڈونرز ہیں ان کو مطمئن کریں پھر دوسروں پہ الزام لگائیں. نہیں, یہ کیا بیرون ملک فنڈنگ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی نہیں لے سکتی, کیا غلط ہے؟ کیونکہ میں نے کل لطیف کھوسا صاحب کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ دیکھیں پارٹیز کو فنڈنگ تو ہوتی ہے, اگر باہر سے کوئی فنڈنگ دے رہا ہے پارٹی کو تو اس میں کون سا بڑا مسئلہ ہے؟ ہاں بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر فنڈ دینے کے بعد فنڈ ہوتا ہے بھیک. اب بھیک دینے کے بعد جو بھیک دینے والا ہے وہ بھیکاری پہ آ کے کہے گا یہ تو میری بھیک میں ہی ناجائز کر گیا, کھا گیا, وہ بڑی اہم ترین چیز ہوتی ہے. میں وہ ڈسکس کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, پروگرام ہمیں ختم کرنا ہے فیصل رضا عابدی صاحب, وقت بہت کم رہ گیا. جاتے جاتے آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی رائے میں
اب NA-122 میں بائی الیکشن ہونے جا رہا ہے اور اس الیکشن کو کراچی میں جو الیکشن ہوا تھا NA-246 کا اس کے بعد اس کو بہت بڑا الیکشن سمجھا جا رہا ہے اور اس میں پاکستان مسلم نواز اور PTI دونوں کی طرف سے بھرپور کوشش کی جا رہی ہے کہ جیت ان کی پارٹی کی ہو, ان کے کینڈیڈیٹ کی ہو. اور PTI کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم دھاندلی نہیں ہونے دیں گے اس دفعہ چاہے کچھ بھی ہو جائے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ دھاندلی ہوگی یا آپ سمجھتے ہیں کہ PTI کا یہ جو نعرہ ہے جو کہا جا رہا ہے کہ ہم دھاندلی نہیں ہونے دیں گے اس میں وہ کامیاب ہو جائیں گے؟ مجھے کوئی لینا دینا نہیں, نہ میں ان کے الیکشنز پہ اثر انداز ہوں گا, جو چاہے عوام فیصلہ کرے. میں تو لاہور کے شہریوں سے, محب وطن پاکستانیوں سے ایک چیز پوچھتا ہوں کہ داتا دربار کے سانے کے شہداء کے لواحقین بھی وہاں موجود ہیں, زخمی بھی موجود ہیں, مون مارکیٹ کے لواحقین بھی موجود ہیں, زخمی بھی موجود ہیں. میں تو خاموشی سے سلیکشن کے رزلٹ کا انتظار کروں گا کیونکہ یہ مجھے میسیج ہوگا. میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ لاہور کے باعزت پاکستانی کیا ان سیاسی جماعتوں سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ پنجاب کے اندر میاں صاحب سے اسلام آباد کی طرح آرٹیکل 245 کا نفاذ کرا کے ملٹری کورٹ آپریٹ کریں. یہ موم بتیاں لے کے سڑکوں پہ کھڑے ہوئے تھے, آج ان کے منہ میں آواز بھی نہیں نکل رہی. تو ہوتی نہیں جو قوم حق بات. دیکھیں ایک شعر ہے اس کا جواب, چلتے ہیں دبے پاؤں کوئی جاگ نہ جائے, غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے. ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا, اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے. دیٹس آل. تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ حکومت اپنی مدت مکمل کرے گی اور آپ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ سول مارشل لاء جو ہے وہ کسی نہ کسی وقت تو اس کو آنا ہی ہے, آرٹیکل 245 کا نفاذ ہونا ہی ہونا ہے؟ There is too much difference between the civil martial law and the democratic martial law. civil martial law ہوتا ہے جو فرد واحد لگاتا ہے, democratic martial law وہ ہوتا ہے جو اس آئین کے اندر آ کے لگتا ہے. Don't call this thing as a civil martial law, this is a democratic martial law. تو martial law تو آ چکا ہے, صرف اس کو نافذ کرنے کے لیے جو ہے 245 کی ضرورت ہے. یہ جمہوری سیٹ اپ بھی چلتا رہے گا, یہ الیکشنز بھی چلتے رہیں گے اور ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اگر یہ چلتے رہیں تو, نو ایشو. اچھا, جاتے جاتے فیصل رضا عابدی صاحب, آج ہی کے پروگرام میں آپ نے کہا ہے کہ آپ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی شہادت کا جو کیس ہے کہ کس نے قتل کیا ان کو, کون اس کے لیے ذمہ دار تھا, آپ اس کیس کو لے کر پرسیو کریں گے. آپ کی نظر میں کون قاتل ہے؟ لائن کٹ گئی, ہاں وہ ٹائم بھی ختم. جی فیصل صاحب, آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ فیصل رضا عابدی صاحب, آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی دوبارہ ہم رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, گو کہ ہمیں پروگرام کو کلوز بھی کرنا ہے, لیکن کلوزنگ سے پہلے اگر بات ہو پائی تو میں فیصل رضا عابدی صاحب سے یہ اپنا سوال دوبارہ دہراتے ہوئے پوچھوں گا کہ ان کی نظر میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا قاتل کون ہے, کون ذمہ دار ہے؟ سابق صدر پرویز مشرف صاحب کی بات ہو رہی تھی, ان پر الزام لگایا گیا, ان کا یہ کہنا ہے کہ جی صدر آصف علی, سابق صدر آصف علی زرداری صاحب اس کے لیے ذمہ دار ہیں. لیکن حقیقتاً ذمہ دار کون ہے, کس پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ فیصل رضا عابدی صاحب نے آج کے پروگرام میں یہ کہہ تو دیا کہ اس کیس کو وہ ضرور پرسو کریں گے, لیکن اس کو پرسو کرتے ہوئے کیا نتیجہ نکلے گا یا ان کی رائے کیا کہتی ہے, ان کی نظر میں کون ذمہ دار ہے, کون قصوروار ہے, کس کو جو ہے وہ کٹہرے میں کھڑا ہونا ہوگا اور کس کو پھر قانون کے کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہوئے سزا سنائی جائے گی. اور جب سزاؤں کی بات بھی کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ آج کے پروگرام میں عدالتوں پر عدم اعتماد کا اظہار بھی فیصل رضا عابدی صاحب نے کیا تھا. فیصل صاحب, پروگرام کو ہمیں کلوز کرنا ہے, لیکن جاتے جاتے آپ نے کہا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی شہادت کا جو کیس ہے, جو ان کے قاتل ہیں, اس پر آپ اس کیس کو پرسو کریں گے. کون ذمہ دار ہے آپ کی نظر میں, کس نے قتل کیا؟ یہ میری ریسرچ ہے, میں کسی پہ ذمہ داری نہیں ڈالوں گا, میں اپنی ریسرچ لے کے آؤں گا. 7 سال سے میں اس کو ریسرچ کر رہا ہوں اور اس ریسرچ کے پیچھے میں نے محمد ایجنسی اور فاٹا تک کے وزٹ کیے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو لے آؤں گا, لیکن میں آپ کو تھوڑا سا اشارہ دیتا جاؤں, نہ پرویز مشرف اس قتل میں ملوث ہے, نہ گاڑی میں موجود ناہید خان, صفدر عباسی, امین فہیم, خالد شہنشاہ اس کا ڈرائیور, کوئی بھی اس قتل میں ملوث نہیں ہے. اب جب ریسرچ آئے گی اس وقت فیصلہ ہوگا, آپ کیجئے گا ریسرچ سن کے کہ یہ قتل کیا کس نے. سب کے نام لیے, لیکن آپ نے آصف علی زرداری صاحب کا نام نہیں لیا اس میں. ریسرچ جب آئے گی اس وقت بات کریں گے نا, یہی تو ایک کلائمیکس ہے. اگر یہ چھوڑ دیا تو پھر فیصل عابدی صاحب, آپ نے کہا کہ نہ پرویز مشرف صاحب ذمہ دار ہیں, اپنے سوالات جمع کر کے نہ صفدر عباسی, نہ ناہید خان, آپ نے ان کے نام لیے, لیکن آصف علی زرداری صاحب کا آپ نے نام نہیں لیا. آپ نے کہا کہ جی یہ لوگ ذمہ دار نہیں ہیں, لیکن جو لوگ ذمہ دار نہیں ہیں ان کی فہرست میں آپ نے آصف علی زرداری صاحب کو نہیں شامل کیا. میں وہ رازدار ہوں جو بی بی کے آنے سے 1 سال پہلے تک امریکہ سے زرداری صاحب اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ رہا اور رازدار ہوں. یہ کلائمیکس میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, کیونکہ اگر یہ بتا دیا تو پھر آپ کی دکانیں نہیں چلیں گی, اس لیے 1-2 ہفتے آپ اپنی دکانیں چلائیں, پھر اس پہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ. چلیں, بہت بہت شکریہ فیصل رضا عابدی صاحب کہ آپ نے آج کے پروگرام کے لیے وقت دیا. ناظرین, اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ آپ سے اب کل ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.